اب جو آیات میں آپ کے سامنے انشاءاللہ بائی دا مرسی آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ذرا ڈی کوڈ کریں گے نا، یہ میں آپ کو بتاؤں یہ آخری کنورسیشن ہے، یہ آخری سینیریو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ بلڈ کیا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ دنیا بنی لاکھوں کروڑوں اربوں بھی خربوں سال جو ہے نا وہ ہو گئے اس دنیا کو بنے ہوئے، سورج پتہ نہیں کب سے چل رہا ہے اور وہ ستارے بن رہے ہیں ٹوٹ رہے ہیں، بلیک ہولز بن رہے ہیں ٹوٹ رہے ہیں، اور جو ہے نا وہ کیا کچھ نہیں ہو رہا، اور کیا مطلب آپ یہ دیکھیں کہ ڈے فرسٹ سے جو کہانی چلی تھی آدم علیہ السلام سے لے کے اس کا اینڈ جہاں پہ ہوگا وہ اینڈ کیسا ہوگا، اللہ نے اس کی نقشہ کھینچا ہے۔ یار آپ سوچو کہ دنیا کا خاتمہ ہی خاتمہ، آخرت کا بھی خاتمہ، آخرت کے معاذ اللہ آخرت کے خاتمے سے میرا مراد ہے قیامت کا اینڈ، یعنی قیامت میں جو لاسٹ سین ہوں گے نا وہ اللہ نے یہاں پہ بتائے ہیں۔ انسانوں کو 50,000 سال نہیں ہوئے ہیں اس دنیا میں آئے ہوئے، ٹھیک ہے نا، تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو دن قیامت والا 50,000 سال کا جو ہے آپ وہ دیکھیں کہ اس کا بھی اینڈ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا ہوا ہے۔ ایک حدیث بھی ہے غالباً واللہ تعالیٰ عالم، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، کہ اس میں جو ہے نا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو قرآن ہے نا اس میں تمہارے پچھلوں کی خبریں بھی موجود ہیں اور تمہارے اگلوں کی خبریں بھی موجود ہیں، اور غالباً حدیث تو یہ والی ہے لیکن اس کے کریکٹ متن نہیں مجھے یاد، لیکن نبی نے فرمایا یہ تمہارے حاضر دور کے مسئلے بھی حل کرتی ہے، ٹھیک ہے نا، واللہ تعالیٰ عالم، اور کر تو رہی ہے ویسے لیکن میں اس کو حدیث کا ٹیگ اس وجہ سے نہیں لگانا چاہتا کیا پتہ نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اچھا پھر میں جب میں نے یہ والی بات سنی نا، آئی گیس میں نے کسی اسکالر کے منہ سے یہ والی بات سنی تھی، تو میں یہ سوچنے میں پڑ گیا کہ یار کیا مطلب پچھلے لوگوں کی کہانیاں موجود ہیں، آگے کی کہانیاں موجود ہیں، آگے جو ہونا ہے وہ بتا دیا، اچھا کل کیا ہونا ہے میرے ساتھ چلو دیکھتے ہیں قرآن میں۔ تو یہ چیزیں میں اس ٹائم یہ سوچتا تھا کہ یار اچھا مطلب کتنے بیوی بچے ہوں گے اور کیا معاملات ہوں گے میرے، اور جو ہے نا وہ اچھا وہ بھی چیزیں لکھی ہیں قرآن میں، خیر یہ والی چیزیں تو نہیں لکھی، لیکن جنرل جو واقعات ہونے ہیں، جو دور آنے ہیں اور جو مطلب فتنے اٹھنے ہیں ان کا کلا قلم جو ہے نا وہ قرآن نے کیا۔ تو اس سینس میں جو ہے نا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں تمہارے پچھلوں کی بھی خبریں ہیں کہ وہ کیسے تھے، انہوں نے کیا کیا اور کامیاب ہو گئے، کیا انہوں نے نہیں کیا اور کیا ایسا کر دیا کہ جو ہے نا وہ برباد ہو گئے، اگلوں کی خبریں بتا دی، ٹھیک ہے نا۔ اب آگے یہ جو ہم پیچھے اگر کسی نے 2 سیشن سنے ہیں نا تو وہ یہ جان گیا ہوگا کہ بھائی اللہ نے سارا کچھ آگے کا بتایا۔ جو پہلا سیشن جہاں سے ہم نے قرآن تفسیر شروع کی، کل کا لفظ تھا، وہاں سے جو ہے نا ہم نے قرآن تفسیر شروع کی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو پائے تکمیل تک بھی پہنچائے۔ تو وہاں پہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ قیامت والے دن کھڑے ہو کے ہم انسانوں نے جو باتیں کہہ رہی ہونی ہیں اللہ نے وہ کوٹ کر دی ہیں۔ اللہ تو عالم الغیبی والشہادہ ہے نا، اللہ تو ہی نوز یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ آیت الکرسی میں ہر 5 بار ہم دن میں پڑھتے ہیں، 6 بار سونے سے پہلے بھی پڑھنی چاہیے۔ ایک فرشتہ آپ کے لیے آپ کی حفاظت کے لیے مقرر ہو جاتا ہے، ساری رات آپ کی حفاظت کرتا ہے اگر آپ آیت الکرسی پڑھ کے سوتے ہیں۔ خیر اینی ویز، تو وہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں سب جانتا ہے، اللہ وہ ہو رہا ہے جو ہو چکا۔ کیا آدم علیہ السلام کا قصہ ہمیں تو نہیں پتا تھا، کیسے پتہ لگا؟ احادیث میں آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے قرآن میں نازل کیا، پچھلی قوموں ہم نے تو نہیں دیکھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہم نے ان کو دیکھا، میرے پاس صرف یہ قرآن پہنچا ہے، میں اس پہ ایمان لے کے آیا ہوں، احادیث پہ ایمان۔ اور احادیث بھی جو ہے نا وہ کچھ جو نا وہ یہ بھی فتنہ ہے کہ انکار حدیث، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، حدیث چھوڑو، حدیث کو نہ لو، قرآن نہ صرف قرآن کی مانو، حدیث کو چھوڑ دو، منکر حدیث۔ اب وہ پھر مجھے پتا ہے ہم جو لوگ ہیں نا، جتنا میرا کلسٹر ہے بائی دا مرسی آف اللہ، وہ اس طرح کی چیزوں میں نہیں ہے، نہ وہ بازاروں میں سجدے کرتا ہے، نہ وہ بدعات میں انوالو، بدعات میں تو خیر ہر بندہ ہی انوالو ہے لیکن اس لیول کا انوالو نہیں ہے، اور جو ہے نا وہ نہ انکار حدیث معاذ اللہ کوئی کرتا ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہاں بھی ہے کہ یہ چیزیں بھی موجود ہیں، اور یہ احادیث بھی اللہ نے قرآن میں نازل کی ہے۔ یہ والی آیات مجھے عربی بھول رہی ہے لیکن مجھے اردو ٹھیک طریقے سے یاد ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جو نبی تمہیں دیں اس کو چپ کر کے لے لو، جسے تمہیں منع کرے اسے چپ کر کے منع ہو جاؤ۔ اب ساری احادیث جو اللہ کے نبی نے دیا، قرآن نے کہا ہے کہ مانو، جو نہیں دیا قرآن نے کہا ہے کہ رک جاؤ، اپنی عقل استعمال نہیں کرو، تو یہ بھی قرآن ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اتنی تمہید باندھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو جو ہے نا وہ ایک اوور ویو مل جائے کہ ہم جو بات کرنے والے ہیں یہاں پہ۔ اب جو ہے نا وہ ہم آیات کو ڈسکس کرتے ہیں، پتہ نہیں میں پیچھے کوئی بات کر رہا تھا وہ بھول گئی، اس سے آگے بات شروع ہوگی، واللہ تعالیٰ عالم۔ اب ایک بندہ ہونا چاہیے میرے ساتھ جو مجھے بتایا کرے کہ سر آپ پیچھے وہ والی بات کر رہے ہیں، میرے ساتھ یہ بڑا مسئلہ ہے
کہ میں ایک بات کو شروع کروں اس سے آگے مجھے کوئی اور بات ملتی پچھلی بھول جاتی ہوں, اگلی کو لے کے میں آگے چلا جاتا ہوں. خیر اینی ویز, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلی آیت یہ تھی کہ جو ہے نا وہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھی لے کے آئے گا اور شہداء کو بھی لے کے آئے گا. شہداء سے مطلب گواہی دینے والے. ہمارا یہ فرض بنتا ہے, ہم نے پوری انسانیت تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے. آج سے شروع کریں, ایم لے کے آئیں کہ پوری انسانیت تک پہنچانا ہے. جہاں تک میں پہنچا سکا, بیچ میں موت آ گئی یا کوئی ایسی بیماری آ گئی کہ میں فالج ہو گیا, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, اور میں رہ گیا, تو وہ اللہ کے ذمہ. وہ پھر جو ہے نا وہ میں نے تو ارادہ کر لیا تھا نا کہ میں نے شہادت علی الناس بننی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم شہداء کو بھی بلائیں گے, وہ گواہی دیں گے کہ اللہ ہم نے پہنچا دیا تھا, آگے یہ ذمہ دار ہے. ڈاکٹر سار احمد کہیں گے کہ اللہ میں نے پہنچا دیا تھا, آگے حسن ذمہ دار ہے, اس نے کیا نہیں کیا, اب یہ جو ہے نا وہ اس کی سر درد ہے. میں آگے کہوں گا کہ یا اللہ میں نے سب تک پہنچا دیا تھا, اپنے عمل سے بھی اپنے قول سے بھی, اب آگے وہ جانے. ٹھیک ہے نا. پھر جو اللہ تعالیٰ نے کہا ووفیت کل نفس ما عملت وهو اعلم بما يفعلون, اور ہر شخص اس دن دیکھ لے گا, جو پورا پا لے گا جو اس نے کیا ہوگا, یعنی تمام اعمال کا صلہ اس کو مل جائے گا. وهو اعلم بما يفعلون, اور اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے کہ تم جو کر رہے ہو. اگر تم ٹائم ویسٹ کر رہے ہو تو اللہ وہ بھی جانتا ہے, اگر تم سچے دل سے کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے. اب جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے پچھلے قیامت کا پورا نقشہ بتانے کے بعد نا یہ والی جو آیات نازل کی نا اللہ نے, بڑی خوبصورت. پچھلے دنوں نا میں نے ایک اور بات یہاں پہ میں بڑی ضروری ہے وہی والی کرنا, کہ میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی انسٹاگرام کے اوپر, ریل تھی, مجھے اچھی لگی کہ وہ ایک مووی کا سین تھا, موویز تھیں اور وہ سانگس تھے اور نیٹ فلکس سے انہوں نے کہا آپ جاؤ. وہ غالباً گولمال مووی کا مطلب کوئی سین ہے 1990 میں جو ریلیز ہوئی تھی شاید اکشے کمار کی, ہاں وہ والا سین, اور وہ دروازے پہ جا کے یوں کر کے کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ یوتھ کلب والے آ جاتے ہیں. تو بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ موویز کو, نیٹ فلکس کو اور سانگس کو وہ کنڈیم کر رہا ہے اور اس کو جو ہے نا وہ پروموٹ کر رہا ہے یوتھ کلب کے لیکچرز کو یا دینی لیکچرز کو. تو ایک سسٹر غالباً انہوں نے نا مجھے میسیج کیا کہ کیسے جو ہے نا وہ ہم اپنا فوکس ڈیولپ کریں دین کی باتوں کے اوپر, یا دین کی باتیں ہمیں اچھی لگیں اور ہمارا دل کرے اس کو جو ہے نا وہ سننے کا, دیکھنے کا, جیسے ہمارا دل کرتا ہے موویز دیکھنے کا, نیٹ فلکس سیریز دیکھنے کا, سانگ سننے کا. انسان جو ہے نا وہ پیسے خرچ کر کے تھیٹر میں جا کے مووی دیکھ رہا ہوتا ہے, اور قرآن اس کو فری مل رہا ہے لیکن وہ نہیں لے رہا. ڈائلاما تو ہے نا, سپلٹ ہو گئی نا بات, کہ تھیٹر میں انسان راتوں کو جاگ کے موویز دیکھ رہا ہے اور وہ پتہ نہیں کس ایکسٹینٹ تک جا رہا ہے, پیسہ خرچ کر رہا ہے, ٹائم ضائع کر رہا ہے اپنا, اور جا کے موویز دیکھ رہا ہے, سانگ سن رہا ہے, ٹھیک ہے نا, اور نیٹ فلکس سیریز دیکھی جا رہا ہے, سارا کچھ کری جا رہا ہے. کیوں؟ وہ کہتی ہے وہ کیسے جو ہے نا وہ اپنی جو ہے نا وہ اٹینشن یہاں سے نکال کے وہاں کریں. اب ساحل الدین ایک سائیکالوجسٹ ہیں, ریلیجیس اسپیکر بھی ہیں, ان کی ایک بات بڑی مجھے اچھی لگی, میں یہاں پہ کوٹ کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ہم نے قرآن کو صحیح سے پریزنٹ نہیں کیا, ہماری سٹوری ٹیلنگ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. اتنی بور طریقے سے جو ہے نا ہم قرآن کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں کہ وہ قرآن سے ریپل ہو کے موویز کی طرف اٹریکٹ ہو گئے. اب ظاہر سی بات ہے نیٹ فلکس کی سٹوری ٹیلنگ کس قدر اعلیٰ ہے, جو چیز ہے وہ ہے, لیکن ہمارے پاس جو ہے نا وہ قرآن ہے. اللہ نے 1/3 قرآن صرف سٹوریز ہی بنایا, سٹوریز ہی ہیں. یوسف علیہ السلام کا سٹوری کی سٹوری, آدم علیہ السلام کی سٹوری, یونس علیہ السلام کی سٹوری, یعقوب علیہ السلام کی سٹوری, صالح, ہود, ابراہیم, موسیٰ, فرعون کا واقعہ, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی, قصے علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, قصے, کہانیاں. قصے کہانی سے مراد تاکہ نصیحت حاصل کرو. سٹوری ٹیلنگ قرآن میں صرف سٹوری ٹیلنگ ہی ہے, ٹھیک ہے نا. اور اللہ نے تو کتابیں مطلب کہ احادیث کے اندر جو واقعات ملتے ہیں, خالد بن ولید کے واقعات اور علی بن ابی طالب کا واقعہ, عمر بن خطاب کی حکومت اور ابو بکر صدیق کی صداقت اور عثمان بن عفان کی جو ہے نا وہ دینے کی, جو غنی جتنے تھے وہ عثمان غنی کہتے ہیں ان کو, ان کی سخاوت کے قصے بڑے ہیں. ہمیں پریزنٹ کرنے نہیں آتے, ہم سے جو ہے نا وہ صحیح سٹوری ٹیلنگ نہیں ہوتی. انہوں نے اچھی طریقے سے سٹوری ٹیلنگ کی نا, انسان اپنا دیکھو ٹائم بھی ضائع کرتا ہے اس کے لیے, راتوں کو جاگتا بھی ہے, ٹھیک ہے نا, ویسٹیج آف ٹائم. اور وہ صرف سائنٹیفک موویز ہیں, ٹھیک ہے نا, حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں. ایونجرز کیا ہے, کبھی آپ نے دیکھا ہے تھور کو, کبھی آپ نے جو ہے نا دیکھا ہے وہ رنگ لگاتا ہے اور وہ کیا ہو جاتا ہے, اور اسپائڈر مین وہ جالا نکال رہا ہے, اور اسپائڈر مین سپر مین اڑ رہا ہے, اور بیٹ مین کی وہ گاڑی بیسمنٹ میں وہ بیس بنائی ہوئی اس نے. سائنٹیفک موویز حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں, لیکن انسان کتنا پاگل ہے. مارول کا کتنا بڑا فین ہے آج کا مسلمان, ہالی ووڈ کا, بالی ووڈ کا کتنا بڑا فین ہو گیا.
کیوں؟ انہوں نے اپنی سٹوری ٹیلنگ بہت اچھی کی. انہوں نے جو ہے نا وہ اس طرح انہوں نے نفسیات پڑھی بھائی، باڈی کیسے بنی ہے، برین کیسے اٹریکٹ ہوتا ہے، انہوں نے اسی کی طرز پہ موویز بنا دی. پاگلوں کی طرح وہ ان کے گلوں میں چینیں ہیں اور وہ ہانکتے ہوئے ان کو لے کے جا رہے ہیں موویز کی طرف اور سب کچھ کر رہے ہیں. آن دی ادر ہینڈ قرآن، اللہ نے جو سٹوری ٹیلنگ کی ہے ہم سے بیان ہی نہیں ہوتی، ہمیں سٹوری ٹیلنگ کا آرٹ ہی نہیں ہے. سو یہ بڑا ضروری ہے کہ جو بندہ قرآن اور احادیث اور شریعت پریزنٹ کر رہا ہے نا، اس کو چاہیے کہ اس کے پاس سٹوری ٹیلنگ کے گڑ ہوں، اس کے پاس وہ گٹس ہونے چاہیے کہ بھائی وہ سٹوری ٹیلنگ ایسی کرے اگلا بندہ دنگ رہ جائے، او بھائی یہ کیا بات کر گیا. اور اوپر سے یہ حقیقت والی کہانی ہے، یہ بھی نہیں کہ کوئی آپ جو ہے نا وہ ریلیٹ نہ کر پاؤ. اب آپ مجھے بتاؤ اسپائڈر مین سے کوئی ریلیٹ کر سکتا ہے؟ نو ون، کوئی بھی ریلیٹ نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی پاگل ہے. کیوں؟ انہوں نے ایسا پریزنٹ کیا. اب ظاہر سی بات ہے لڑکیاں تو نہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہاں پہ میں لے کے آ سکتا یا مطلب کہ اس نئی چیزیں کر سکتا. انہوں نے ظاہر سی بات ہے شہوت کو پوائنٹ کیا، انہوں نے دیکھا کہ بھائی انسان مار کہاں کھاتا ہے، انہوں نے ویسی طرف پہ جو ہے نا وہ انہوں نے موویز وغیرہ بنا دی. لیکن ظاہر سی بات ہے حق کے اندر بھی تو ایک طاقت ہوتی ہے نا، صرف برائی کے اندر طاقت تو نہیں نا ہوتی، حق کے اندر زیادہ طاقت ہے. حق جو ہے نا وہ ہمیشہ غالب آ کے رہتا ہے، تو شر تھوڑی دیر کے لیے پریویل کرتا ہے، زیادہ دیر ٹک نہیں پاتا. تو فطرت ہے نا انسان کی، وہ حق کی مانتی ہے. اب بائی دا مرسی آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، بائی پیور مرسی آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، میں کوشش یہ کر رہا ہوں، لرننگ فیز میں ہوں کہ یار کیسے جو ہے نا وہ قرآن کی سٹوری ٹیلنگ ایسی کی جائے انسان پھنس جائے بیچ میں، وہ کہے کہ وہ یار یہ کیا کر دیا اس نے، اور یہ کیا جو ہے نا وہ بات ہو رہی ہے میری سمجھ سے باہر ہے. اب یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی ہیں نا سورۃ الزمر کی لاسٹ 5 آیات ہیں، ہاں آخری 5 آیتیں جو ہے نا ہم آج ڈسکس کریں گے. یہ انسان کے ٹیسٹ کا اینڈ ہے. کہاں تو شروع ہوتا ہے، آدم علیہ السلام زمین پہ آئے، پھر ایک شیطان کا لشکر بنا، ایک رحمان کا لشکر بنا، کہاں سے وہ لڑتے آ رہے ہیں، جنگیں ہوئیں اور سویلائزیشنز بنی اور بگڑ گئیں، زمانے آئے زمانے چلے گئے. کبھی کوئی انسان تھے، کبھی عاد اور سمود کی اتنے جو ہے نا وہ دیو ہیکل لوگ تھے کہ پہاڑ تراش دیتے تھے، وہ اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. پھر کوئی اور آیا، پھر ان کے اوپر کوئی اور آیا، پھر آخری نبی کا ظہور ہوا، ان سے پہلے نبیوں کا ظہور ہوا. وہ فرعون کی کہانی، وہ نمرود کی کہانی، وہ قارون کی کہانی، اور وہ سب چلتا آ رہا ہے. سمندر پھٹ رہے ہیں اور جو ہے نا وہ آگ میں پھینکا جا رہا ہے، بندہ آگ سے واپس آ گیا باہر سموچا. ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالا ویسے واپس آ گئے، بال تک نہیں جلا، جو رسی باندھی ہوئی تھی وہ جل گئی، بال نہیں جلا، کیا کچھ نہیں ہوا. اور جو ہے نا وہ ستارے بنتے ہیں، ٹوٹتے ہیں، اور کتنا ویسٹ یونیورس ہے، اور جتنا بھی ایکسپلور کیا ہے وہ صرف 5% ہے. the rest of 96 اور 95% is let alone. اور یہ پہلا آسمان ہے، پھر دوسرا، تیسرا، زمین بنائی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ نباتات بنا دیے. کیسے جو ہے نا وہ ایک گٹھلی کے اندر سے ایک پورا جو ہے نا وہ درخت باہر آ جاتا ہے. سمندر کی مخلوقات ہیں، آسمان میں جو ہے نا وہ اڑ رہی ہیں، اور انسان نے کہاں تک ٹیکنالوجی کر دی. اور ہم نے سمندر کو بھی صرف 5 سے 6% ایکسپلور کیا ہے، باقی نیچے انسان جا ہی نہیں سکتا. اور واٹر پریشر اتنا ہوتا ہے کہ وہ سمرین کا واقعہ نہیں آپ نے دیکھا، وہ کرش ہو کے رہ گئی ود نینو سیکنڈ، جو ہے نا وہ سب کی ڈیتھ ہو گئی. اور وہ کیا مخلوقات ہیں، ایسی مچھلیاں بھی ہیں جن کے اندر لائٹ چلتی ہے، کسی کے اندر کرنٹ ہے. ویل مچھلی دن میں پتہ نہیں کتنے ٹنوں ٹن کھانا کھاتی ہے، کون دے رہا ہے اس کو. اور سمندر بہ رہے ہیں اور پہاڑ بنے ہوئے ہیں، اور پتہ نہیں سمندر میں پانی کہاں سے آ رہا ہے، کبھی ختم نہیں ہوتا. کبھی آپ نے واٹر فالز نہیں دیکھے، وہ بہ رہے ہیں، کبھی ختم نہیں ہوتا. thousands of لیٹرز پانی جو ہے نا وہ فلو کر رہا ہے، بٹ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا. زیادہ ہو جاتا ہے، کم بھی ہوتا ہے، لیکن ختم کبھی بھی نہیں ہوتا. یہ کون چلا رہا ہے یہ دنیا؟ انسان بنتا ہے. انسان اپنے اندر ہی دیکھ لے کیا کچھ ہے اس کے برین کے اندر. ابھی فی الحال ابھی آپ یہ سن رہے ہیں، میری آواز آپ کو کیسے سنائی دے رہی ہے؟ آپ کے کان کے اندر وہ ڈرم ہے، وہ وائبریٹ کرتا ہے آواز کو. اب میں اگر اپنی زبان کو نہ ہلاؤں، سمپل زبان کو ہلائے بغیر ایک صرف آواز نکلتی ہے، میری زبان ہل رہی ہے، وہ آواز کی فریکوینسی چینج کر رہی ہے، اس کے اندر جو ہے نا وہ وائبریٹ کر رہی ہے، اور وہ فریکوینسی آپ تک آ رہی ہے، اور آپ کے ایئر ڈرمز جو ہے نا وہ اس کو سن رہے ہیں. آپ کے برین کے اندر thousands of نیورونز کام کر رہے ہیں، آپ جو ہے نا وہ دیکھ رہے ہیں، اور آپ کی جو آئیز ہیں اس کے اندر جو ریٹینا ہے وہ سب کلرز کو جو ہے نا وہ آبزرو کر رہا ہے اور ایک پکچر بنا رہا ہے. اور سورج کی روشنی جو ہے نا وہ ہمیں کیسی نظر آتی ہے، چاند نکلتا ہے، اور یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. آپ کا امیون سسٹم، آپ کھانا کھاتے ہیں، اور جو ہے نا وہ پھر جو اسٹمک کے اندر جو ڈائجیشن پروگریس ہوتی ہے وہ کیسے ہوتی ہے. انسان جو ہے نا وہ سوتا ہے، اس کے ساتھ کیا آ رہا ہوتا ہے، دل تب سے دھڑک رہا ہے جب سے آپ جو ہے نا وہ زندہ ہوئے ہیں. خون
پتہ نہیں کتنے ہزاروں لیٹر پمپ کرتا ہے, خون بنتا ہے, انسان جو ہے نا وہ مرتا ہے, کیا کچھ نہیں کر دیا, اسپیس میں پہنچ گیا, اسکائی کریپرز بنا دیے, ٹوین ٹاورز بنا دیے, اور جہاز اڑنے لگ گئے, اور سمندروں میں جو ہے نا وہ اتنے ٹنوں ٹن وہ جو ہے نا وہ کشتیاں بہا دیں. آپ یہ سوچیں کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اس کا اینڈ جہاں پہ ہوگا نا وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا. ابھی میں نے صرف دنیا کی بات کی ہے, پھر انسان مرے گا, قبر میں جائے گا, ریزہ ہو جائے گا, صرف آپ کی بیک جو ہے نا وہ لاسٹ بون ہے نا یہاں پہ ڈی این اے اسٹور ہوتا ہے, صرف وہ بچ جائے گا, اسی سے جو ہے نا وہ انسان کو اٹھا کے کھڑا کر دیا جائے گا. اور اس کے بعد ایک قبر سے 70 مردے نکل رہے ہوں گے, آسمان پھٹ رہا ہے اور آسمان میں دروازے بن رہے ہیں, پہاڑ جو ہے نا وہ رینگ رہے ہیں, آپ ریت اٹھاتے ہیں وہ کیسے ریزہ آپ کے ہاتھوں سے نکل جاتی ہے, پہاڑ اڑ رہے ہیں, آسمان سے جو ہے نا فرشتے نازل ہو رہے ہیں, اللہ رب العالمین آ رہے ہیں, سورج جو ہے نا وہ 1.25 میل کے نیزے پہ آ گیا ہے, زمین تپ رہی ہے, لوگ اپنے پسینوں میں ڈوب رہے ہیں, کوئی منہ کے بل چل رہا ہے, کوئی اتنا چھوٹا جتنا چونٹی ہے اور لوگ اس کو پاؤں کے نیچے دے کے جا رہے ہیں. جو تکبر کرتے ہیں وہ قیامت والے دن چونٹیوں کی مانند ہوں گے. جہنم ہے اور 5 بلین فرشتے جو ہے نا وہ جہنم کو پکڑے ہوئے ہیں, اور پھر بھی وہ ہاتھوں سے نکل دی ہے. جنت کی خوشبوئیں ہیں, جہنم کی بدبو, اور وہ ہولناکی ہے, اور جو ہے نا وہ میزان اتنا بڑا ہے کہ 7 آسمان زمین رکھ دیے جائیں تو وہ پھر بھی خالی رہے گا. اس میں انسان کے اعمال تولے جائیں گے, انسان آ رہا ہے ایک ایک کر کے اللہ کے پاس اپنا حساب دے رہا ہے, اور اتنے زیادہ لوگ ہیں, آدم علیہ السلام ہیں, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے چھوڑ دو, مجھے بچا لو, باقی سب کو جھونک دو. عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ سب کو جان دو, مجھے بچا لو. صرف ایک نبی علیہ السلام ہے جن کے ہم امتی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں یا ربی امتی یا ربی امتی. پھر پل صراط ہے, بال سے زیادہ باریک, اور جو ہے نا وہ تلوار سے زیادہ تیز, نیچے جہنم ہے, اور لوگ گزر رہے ہیں, کوئی کٹ رہا ہے, گر رہا ہے, کوئی بجلی کی رفتار سے جا رہا ہے, کوئی رینگ رہا ہے, کوئی چل رہا ہے. یعنی یہ کیا ہو رہا ہے؟ ان سب چیزوں کا اینڈ وہ یہاں پہ بتایا اللہ رب العالمین نے. وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا, کہ جب حساب کتاب ہو گیا, سب کچھ ہو گیا, اچھا یہ ڈیفائنڈ ہو گیا, یہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ جہنمی ہے, یہ ڈیفائن ہو گیا کہ یہ جنتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب اللہ تعالیٰ کہیں گے وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا. ساقا یا سوقو, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کبھی آپ نے دیکھا ہو نا کہ وہ جو ہرڈ آف شیپس ہوتا ہے, بھیڑوں کا جو نا وہ ایک ریورڈ ہوتا ہے, اور ایک چرواہا ہوتا ہے, اور وہ ان کو جو ہے نا وہ رات کا ٹائم ہو رہا ہے, رات شام پڑ رہی ہے, اور وہ جو ہے نا وہ کراؤڈ کنٹرولنگ, اور وہ رش, اور وہ جو ہے نا وہ ان کو جہاں پہ انہوں نے بند کرنا ہوتا ہے, وہ ایک جگہ سی ہوتی ہے جہاں پہ ساری بھیڑوں کو بند کرتا ہے. میں یہاں پہ جو ہے نا وہ ایک شاید لگا بھی دوں ویژول ریپرزنٹیشن, اب آپ یہی دیکھیں. اب جو ہے نا وہ جس طرح اب یہ چرواہا شیپس کو مول ڈاؤن کر کے اندر دھکیل رہا ہے نا, اس کو کہتے ہیں ساقا یا سوقو, ٹھیک ہے نا. وسیق الذین کفروا, ہانکتے ہوئے جنہوں نے کفر کیا ہوگا جہنم کی طرف لے کے جائیں گے. زمرا, زمرا کا مطلب ہوتا ہے آرگنائزڈ گروپ, کیٹاگوریکلی آرگنائزڈ گروپ, جماعت بعد جماعت, گروپس اپون گروپس اپون گروپس. اب نعمان علی خان نے جو اس کی تفسیر کی ہے نا وہ یہ کی ہے کہ زمرا کا مطلب انہوں نے یہ لیا ہے کہ اب دیکھو نا کہ جس طرح یہ زانیوں کا گروپ ہے, یہ وہ لوگ تھے جو زنا کرتے ہوتے تھے, وہ ایک جگہ پہ آ گئے. کیٹاگوریکلی آرگنائزڈ گروپس, یہ وہ ہے جو شرک کرتے تھے, یہ جھوٹ بولنے والے, یہ پرائیویٹ سنس کرنے والے, یہ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے, یہ انہوں نے نبی کو تنگ کیا, انہوں نے نبی کو جھٹلایا, یہ آپ کو پوچھتے تھے, یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پوچھتے تھے, یہ کسی فلانے کو مشکل کشا سمجھتے تھے. گروپس اپون گروپس اپون گروپس, جماعت با جماعت, ان کو ہانکتے ہوئے فرشتے ان کو ہانکیں گے کہ چلو 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 جلدی کرو جلدی کرو. وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا, ادھر لکھی ہوئی ہے الی جہنم زمرا. اور ڈاکٹر اسرار احمد نے جو زمرا کا مطلب لیا ہے نا وہ یہ لیا ہے کہ امت با امت. اب جو ہے نا وہ نوح علیہ السلام کی امت کو جہنم میں ڈالا جائے گا, اب ابراہیم علیہ السلام کی, اب یونس علیہ السلام کی, اب یعقوب علیہ السلام کی, اب جو ہے نا وہ ہود علیہ السلام کی, اب عاد علیہ السلام کی, اب موسیٰ علیہ السلام کی. اب انہوں نے یہ مطلب لیا ہے, میں نے دونوں مطلب آپ کے سامنے رکھ دیے, دونوں سمجھ میں آتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور حتیٰ اذا, اچھا پھر جب وہ پہنچ جائیں گے اب جہنم رور کر رہی ہے, چیخ رہی ہے, چلا رہی ہے, دھاڑ رہی ہے. حتیٰ اذا جاؤوها فتحت ابوابها, جب یہ سب ہانکتے ہوئے چلو 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 جلدی کرو,
ایسے جس طرح ہم کہتے ہیں چلو چلو تاڑی ایسی, سب کافروں کو جو ہے نا وہ ایسے ہانکتے ہوئے لے کے جائے گا جہنم کے پاس. حتی اذا جاؤہا, جب وہ جہنم کے پاس پہنچ جائیں گے, فتحت ابوابہا, دروازے تب کھولے جائیں گے جہنم کے. جیسے ہی کھولے جائیں گے ان کو اندر پھینکا جائے گا, دروازے بند. کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی جیل ایسی ہو جس کے دروازے شروع سے کھلے ہوں؟ نہیں نا. تو ہیل از لائک اے پرزن, وہ بھی جو ہے نا وہ جیل کی طرح ہی ہے. جب لوگوں کو بیچ میں ڈالنا ہوگا تب دروازے کھلیں گے, جب لوگوں کو ایونچولی بیچ سے نکالنا ہوگا تب دروازے کھلا کریں گے. ادروائز دونوں کے دروازے بند رہا کریں گے. چیخ رہے ہیں اندر ہی, چلا رہے ہیں, کوئی آواز سنے نہیں پا رہا. اچھا, اب جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا, وقال لهم خزنتها, اور جو جہنم کے گارڈینز ہوں گے, جو داروغے ہوں گے, داروغہ جہنم, وہ ان سے پوچھیں گے الم یاتکم رسل منکم. منکم کا مطلب ہوتا ہے کہ تم میں سے ہی. کیا وہ کہیں گے تمہارے تک رسول نہیں پہنچے تھے؟ کیا انبیاء نہیں پہنچے تھے؟ الم یاتکم رسل منکم, وہ تمہارے میں سے ہی تو اللہ نے جو ہے نا وہ تم تک رسول بھیجے تھے. اب جو مشرکین مکہ تھے نا, اور پہلی والی قومیں بھی, جتنی بھی قومیں نا, آپ سورۃ المؤمنون پڑھیں نا اگر, تو اس میں آگے جا کے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے کافی زیادہ امتوں کو جو ہے نا وہ تذکرہ کی ہے. اور وہ یہ پتہ کیا, ایک ہی بات, وہ کہتے تھے کہ اللہ نے جو ہے نا وہ فرشتوں کو کیوں نہیں بھیجا, ایک انسان کو. ہم میں سے ہی انسان نبی بن گیا, ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے اگر بھیجنا ہی تھا تو فرشتے کو کیوں نہیں بھیجا؟ اور پھر اگر فرشتے آ جاتے تو اللہ انہوں نے کہنا تھا کہ یا اللہ ہم کیسے جو ہے نا ایک فرشتے کی پیروی کرتے, ہم تو انسان تھے. انسان نہ شکرا, ٹھیک ہے نا. تو فرشتے پوچھیں گے کہ کیا تم میں سے ہی تم تک رسول نہیں آئے تھے؟ وہ تمہاری تو زبان بولتے تھے, انہوں نے کوئی ایسی بولی تو نہیں بولنی شروع کی تھی کہ تمہیں سمجھ نہ آ رہی ہو, ٹھیک ہے نا. تمہارے میں سے ہی آئے تھے, تم میں 40 سال جو ہے نا وہ نبی علیہ السلام رہے, تمہیں میں سے جو ہے نا وہ ہم تم تک رسول بھیج دیا, تمہاری زبان میں ہم نے کتاب نازل کی, تم پھر بھی تم بالکل سمجھ نہ کی تم نے, اور تم نے پھر بھی جو ہے نا وہ بالکل ہی اس کو لیٹ الون کر کے رکھا کہ یار ٹھیک ہے میں کیا کروں, اب تم نے اس کو بالکل مذاق میں لیا. حتی اذا جاؤہا فتحت ابوابہا وقال لهم خزنتہا الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم, اور کیا تمہارے رب کی آیات پڑھ کے تمہیں سنائی نہیں گئی تھی؟ آیات کا مطلب ہوتا ہے نشانیاں, آیات یہ والی بھی, اور آیات جو پیچھے ہم سب مینشن کر کے آئے ہیں, سب کچھ چل رہا ہے اللہ کی آیات ہی ہیں. ان کو دیکھ کے اللہ کو پہچانو. او بھائی یہ سب کچھ ایسے ہی چل رہا ہے, تم ٹوین ٹاور دیکھتے ہو, تم برج العرب اور برج الخلیفہ دیکھتے ہو تم, اور تم کہتے ہو کہ او ہو یہ تو کسی بہت ہی عمدہ اور کاریگر آرکیٹیکچر نے بنایا ہے, یہ تو ایک ورک آف آرٹ, پیس آف آرٹ ہے یہ. اور پھر جب انسان یہ دنیا دیکھتا ہے, نہیں جی نہیں, یہ بگ بینگ ہوا اور ایسی جو ہے نا وہ یہ تشکیل بن گئی, سب کچھ ہو گیا, پہاڑ آ گئے اور پانی کے جھرنے بہ گئے, انسان بن گیا, اتنی کمپلیکس مشین ایسے ہی بن گئی. آر یو ڈم؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ چیزوں کو دیکھ کے تم جو ہے نا وہ اللہ تک نہیں پہنچتے, اللہ کو نہیں پہچانتے کہ یار یہ چیز جس نے بنائی ہے بڑی خوبصورت ہے, اس کا بنانے والا کون ہے؟ تم برج خلیفہ کے بنانے والے کو تم ڈھونڈ رہے ہو, تم یہ دنیا جس نے بنائی ہے تم اس کو نہیں ڈھونڈ رہے. تو یتلون علیکم آیات ربکم, کہ تمہیں تمہاری رب کی آیات پڑھ کے نہیں سنائی گئی تھیں. وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا, اور کیا تمہیں ڈرایا نہیں گیا تھا اس دن کی ملاقات سے؟ ہر نبی آیا, اس نے آ کے کہا کہ ایک دن آنا ہے, ایک دن آنا ہے, تم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے, تم جو کر رہے ہو تمہیں اکاؤنٹیبلٹی دینی پڑنی ہے, اپنے اعمال درست کر لو, اللہ کو راضی کر لو, اللہ کو پہچان لو, تم نے اللہ سے ملنا ہے اور تم مل کے رہو گے. یو سیٹ کہ ٹھیک ہے اور کیا کروں پھر, تم پھر بھی ٹک ٹاک چلاتے رہے, تم پھر بھی پرائیویٹ سینس کرتے رہے, تم پھر بھی جو ہے نا وہ ماں باپ کی نافرمانی کرتے رہے, تم پھر بھی تم نے رسول کو فالو نہیں کیا, تم پھر بھی تم نے ان چیزوں کو مذاق لیا, ٹھیک ہے نا. تو تمہیں ڈرایا نہیں گیا تھا. اب جہنمی سے پوچھ رہے ہیں, اب جہنمی کیا دیں گے؟ قالوا بلا, وہ کہیں گے تھے کہ ہاں سب آیا تھا, ہمارے میں سے رسول بھی آیا تھا, ہمیں آیات پڑھ کے بھی سنائی گئی تھی, ہمیں جو ہے نا وہ اس دن کی ملاقات سے ڈرایا بھی گیا تھا. ایون دو یہ والی کنورسیشن بھی آپ کہو گے کہ ہاں ہوئی تھی, میں نے سنا تھا. اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, میں آپ کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا, میں نے بھی جس سے چیزیں سنی ہے نا, اگر میں نے اللہ کی نافرمانی کی اور کرتا رہا, معافی نہ مانگی, ویسا ہی مر گیا, میں بھی کہہ رہا ہوں گا ہاں میں نے ڈاکٹر سار احمد کو سنا تھا, میں نے نعمان علی خان کو سنا تھا, میں نے قرآن کی آیاتیں پڑھی تھی, لیکن میں جو نا وہ
نہیں میں سمجھ سکا. میں تو بس اپنی شہوت کو فالو کرتا رہا. میں نے کبھی ایک سیکنڈ کے لیے بیٹھ کے سوچا ہی نہیں کہ یار ایک منٹ یہ کیا بات ہو رہی ہے, یہ کیا بات ہو رہی ہے, اور میرا اس بات میں کیا رول ہے, میرا پرپس کیا ہے. میں اس دنیا میں آیا ہوں کیا بس کھاؤ پیو عیش کرو اور ختم. یولو کانسیپٹ تو ویسٹ کا کانسیپٹ ہے. یو لیو اونلی ونس. وہ کہتے ہیں ایک ہی زندگی ملی ہے, ناچو گاؤ شرابے پیو زانی بن جاؤ سب سے بڑے, اتنی عزت ہوگی, اور سب کچھ جو ہے نا وہ سود کھاؤ شرابے پیو جو مرضی کرو, ایک ہی زندگی. یو لیو اونلی ونس. مسلمان کا جو کانسیپٹ ہے نا وہ ہے یو لیو اونلی ٹوائس. ورلڈ کانسیپٹ ہے مسلمان کا, تم صرف دو بار تمہیں جینا ہے تم نے, ٹھیک ہے نا. ایک تو یہ زندگی تھوڑی سی بچ جاؤ گے, بچا لو گے اپنے آپ کو, ایمان ساتھ لے جاؤ گے, تو پھر ایسی زندگی ملے گی جو نیور اینڈنگ, اور پھر جو ہے نا وہ بالکل جس طرح کے تم چاہو گے. مرزا انجینئر محمد علی مرزا کی ایک بات بڑی اچھی یاد آئی کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے زندگی اللہ کے اصولوں پہ, اگر آپ نے زندگی اللہ کی مرضی پہ گزاری ہے نا, پھر آخرت آپ کی مرضی کی ہوگی. اگر آپ نے زندگی اپنی مرضی پہ گزاری ہے, پھر آخرت جو ہے نا وہ پھر اللہ کی مرضی کی پھر جو ہے نا وہ پھر آپ کو گزارنی پڑے گی. اگر آپ نے زندگی اللہ کی مرضی کی گزاری ہے تو پھر آخرت آپ کی مرضی کی ہوگی. اگر آپ نے یہ زندگی اپنی مرضی کی گزار دی ہے, پھر آخرت پھر آپ اللہ کی مرضی کی گزاریں گے. اور کافر کہیں گے قالوا بلا ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین. وہ کہیں گے, جواب دیں گے کہ ہاں درست ہے, لیکن عذاب کا حکم کافروں پر ثابت ہو کر رہا. یعنی رسولوں نے پہنچانے میں کوئی کمی نہ چھوڑی, ہم نے ریجیکٹ کرنے میں کوئی کمی نہ چھوڑی, اور کافروں پہ جو ہے نا وہ عذاب کی بات سچی ہو کے رہی. اس کے بعد پھر جب ان کو داخل کر دیا جائے گا, وقیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوی المتکبرین, کہا جائے گا کہ آپ جہنم کے دروازوں میں سے داخل ہو جاؤ, یہاں ہمیشہ رہو گے. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. جہنم کے بارے میں پڑھ کے دیکھیں, اور ایک سیکنڈ کے لیے جہنم کا ایک سیکنڈ بھی بہت برا, اور 1 کروڑ سال بھی بہت برے, اور نیور اینڈنگ خالدین فیہا, ہمیشہ رہو گے, کبھی ایگزٹ نہیں ہوگا. وہ ٹارچر دن بدن بڑھتا جائے گا, بڑھتا جائے گا, بڑھتا جائے گا. ایک ہوتا ہے نا انسان یوز ٹو ہو گیا, انسان کو ایک پین ہو نا, وہ انسان کی باڈی اس طرح سے ڈیزائنڈ ہے کہ وہ اس سے یوز ٹو ہو جاتی ہے. جہنم میں انسان یوز ٹو نہیں ہو پائے گا, دن بدن عذاب, فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا, چکھو نہیں بڑھائیں گے صرف عذاب, عذاب دن بدن بڑھتا جائے گا, بڑھتا جائے گا. اور یہ بھی نہیں کہ انسان یوز ٹو ہو جائے اور کوئی ریلیف مل جائے. اللہ اکبر کبیرا. سو بھائی اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا, میرا رب اللہ ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا, ٹھیک ہے نا. یہ کلمات ادا کرتے رہا کریں, کرتے رہا کریں. جب بھی آپ آسمان کو دیکھیں, سبحان اللہ و بحمدہ, پاک ہے وہ ذات اپنی تعریف کے ساتھ, کوئی عیب نہیں اللہ میں, کوئی ظلم نہیں کرتا, اللہ بالکل ٹھیک کرتا ہے. اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں اللہ کو کہ اللہ نے بالکل ٹھیک کیا. یہ سبحان اللہ و بحمدہ کا مطلب. باقی جو ہے نا وہ اگر آپ if you are facing depression and anxiety, آپ جو ہے نا مولانا اسحاق کی ویڈیو دیکھیں, اللہ سے بدگمانی اور ڈپریشن انزائٹی کا علاج. سبحان اللہ و بحمدہ, جس نے سبحان اللہ و بحمدہ کو سمجھ لیا نا, there is no depression, no anxiety, no nothing at all. کچھ بھی رائنا بھی باقی نہیں رہے گا ڈپریشن انزائٹی کا اور مینٹل النیسز کا. پہاڑ ٹوٹ گیا ہوگا نا مصیبتوں کا, سبحان اللہ و بحمدہ کا مطلب پتا ہوگا نا, کچھ بھی تم ذرہ برابر نہیں رہے گی وہ والی پریشانی. تو یہ چیز ہے. اچھا اب جو ہے نا وہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہاں کہتے ہیں فبئس مثوی المتکبرین, کیا سرکشوں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ اچھا وہ تو لیسا آتا ہے پہلے, فبئس مثوی المتکبرین, کیا ہی برا ٹھکانہ ہے جہنمیوں کے لیے. اب یہاں پہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے کافی بار متکبرین کا ذکر کیا ہے, تو اب جو ہے نا وہ ہم گرامیٹیکلی جو ہے نا وہ یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یار جہنمی متکبرین ہوتے کون ہیں. اب جو ہے نا وہ میں گرامیٹیکلی آپ کو جو ہے نا وہ تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. تو تکبر کہتے کس کو ہیں, اور جو ہے نا وہ عربی کے اندر تکبر سے ریلیٹڈ کون کون سے ورڈز ہیں, ٹھیک ہے نا. اب سب سے پہلا جو ورڈ یہاں پہ استعمال ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے کہ اختال. اختال کا مطلب ہوتا ہے کہ متکبرانہ چال
اور دوسروں کو حقیر سمجھنا کہ انسان جو ہے نا وہ اکڑ کے چلے, ایڑی مار کے چلے, سینہ اپنا جو ہے نا وہ گردن اٹھا کے چلے, اور جو ہے نا وہ لوگوں کو برا سمجھے کہ تم جو ہے نا وہ چھوٹے ہو, تمہارا حسب نسب میرے سے چھوٹا ہے, اینڈ تم جو ہے نا تم میرے سے لو ہو, تم لو اسٹیٹس کے ہو. اس کو کہتے ہیں اختال, اس سے بھی بچنا چاہیے. اور اگلے کو کہتے ہیں, عربی میں ایک اور لفظ تکبر کے لیے استعمال ہوتا ہے, اشرا یا عشرن, ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خود پسند, بڑی بڑی چھوڑنے والا, ٹھیک ہے نا. اس کے لیے جو ہے نا وہ اشرا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ نمبر 54 ورس نمبر 26 کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَبَ الْأَشِرُ كَذَبُ الْأَشِرُ, ان کو کل ہی معلوم ہو جائے گا کہ کون جھوٹا اور خود پسند تھا. اب یہ ایک آیت کا پورشن انہوں نے کاٹ کے لگایا ہوا ہے کہ اشر کا لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں استعمال کیا ہے کہ ان کو جلدی معلوم ہو جائے گا کہ کون جو ہے نا وہ خود پسند تھا اور بڑی بڑی چھوڑنے والا تھا, ٹھیک ہے نا. پھر آگے اس سے جو ہے نا وہ ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے باتارا. باتارا کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی نعمت کی ناشکری کرنا اور اس کا غلط استعمال کرنا. سورہ نمبر 28 ورس نمبر 58 کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا, اور ہم نے بہت سی بستیوں کو ہلاک کر ڈالا جو اپنی فراخی مشیت پر اترا رہے تھے. یعنی ان کے پاس بہت زیادہ مال تھا. قارون کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا, اس نے کہا کہ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ, یہ تو میرے علم کی بدولت مجھے ملا ہے, ٹھیک ہے نا. اور اللہ کی نعمت کی ناشکری کی اور اس کا غلط استعمال کیا. اب یہ جو چیز ہے نا یہ اللہ کی نعمت ہے. آپ یہ دیکھو کتنی بڑی نعمت ہے. یہاں بیٹھے بیٹھے میں جو ہے نا وہ قرآن کی تفسیر آپ تک پہنچا رہا ہوں اور بیٹھے بیٹھے کہیں سے میرے پاس آ رہی ہے. اب یہ اللہ کی نعمت ہے. اس سے جو ہے نا وہ انسان کے کافی مشکلات حل ہوئی ہیں, بہت زیادہ جو ہے نا وہ اس نے ترقی کی ہے, لیکن اس کا فار مور غلط استعمال انسانوں نے کیا. اس نعمت کی انسان نے کی ناشکری, لڑکیوں سے باتیں کرنا شروع کر دیں, پورن ویب سائٹ دیکھنا شروع کر دیں, حرام ریلیشن شپ بن گئے, غلط کاموں میں استعمال ہونا شروع ہو گیا, ٹھیک ہے نا. اب اگر آپ اس نعمت کی ناشکری کرتے ہیں اور اس کا غلط استعمال کرتے ہیں تو آپ باتارا کی کیٹیگری کے اندر شامل ہوتے ہیں. اس سے بچنا چاہیے. یہ بھی جو ہے نا وہ ایک تکبر کی کریکٹرسٹک ہے. بھول گیا مجھے لفظ. خیر آگے جو ہے نا وہ اصل ورڈ جو ہے پہ تکبر کا, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے گھمنڈ کا آخری درجہ. یعنی یہ جو جتنی بھی میں آپ سے فارم ڈسکس کر رہا ہوں نا تکبر کی, یہ کوئی مائنر تکبر میں آ جاتا ہے, حالانکہ تکبر سارے میجر ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ تکبر میری چادر ہے, جو مجھ سے میری چادر کھینچنے کی کوشش کرے گا میں اس کو تباہ و برباد کر دوں گا, ٹھیک ہے نا. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. تکبر کی کافی فارمز ہیں, مائنر تکبر, میجر تکبر. تو یہ پہلے میں آپ سے مائنر تکبر ڈسکس کر رہا تھا. اب یہ جو تکبر اصل لفظ ہے نا جس سے سارے لفظ نکلتے ہیں, یہ گھمنڈ کا آخری درجہ ہے. یعنی اس کے بعد کوئی تکبر باقی نہیں رہتا. وہ یہ ہے کہ حق بات کا رد کر دینا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا. ایک حدیث بھی ہے اس کے اوپر, اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا نا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا. وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا. صحابہ کرام لرز گئے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں تو اچھے کپڑے پہننا پسند ہے, اچھی سواری, اچھا گھوڑا, یا آج کے دور میں اچھی گاڑی ہمیں پسند ہے, تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں, یہ تکبر نہیں ہے. تکبر یہ ہے کہ انسان کسی دوسرے انسان کو اپنے سے چھوٹا سمجھے اور حق بات کا انکار کر دے. ابو جہل سب سے بڑا متکبر, قرآن کا انکار کیا. یہ قرآن حق ہے, اگر آپ اس کا انکار کرتے ہیں تو آپ متکبرین ہیں, جس پہ اللہ نے یہ والی آیت نازل کی فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ, کہ متکبرین کے لیے جو ہے نا وہ سب سے برا ٹھکانہ ہے. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا والا, ٹھیک ہے نا, جہنم کے بارے میں پڑھیں. اس میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا, سورہ نمبر 7 ورس نمبر 13. اور اللہ تعالیٰ نے شیطان سے فرمایا کہ تو جنت سے نکل جا, تجھے یہاں شیان شان نہیں ہے کہ تو یہاں پہ غرور کرے, تو یہاں پہ تکبر کرے. تم جو ہے نا وہ آدم کو نیچے سمجھنا شروع کر دیا ہے اور تم نے جو ہے نا وہ اللہ کی بات کا انکار کر دیا ہے, اور تم کہتے ہو انا خیر منہم خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, کہ تم نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا. انا خیر منہم, میں اس سے بہتر ہوں. دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھنا. کسی کے پاس جو ہے نا وہ آئی فون ہے, سیمسنگ والے کو سمجھنا کہ یار یہ تو غریب آدمی ہے, نوکیا والے کو سمجھنا تو یہ تو جاہل ہے, تو غریب آدمی ہے. کسی کے کپڑے میلے ہیں, پھٹے پرانے ہیں, اس کو سمجھنا کہ اوہ یہ میرے اسٹیٹس کا بندہ نہیں ہے, یہ میرے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا. کسی کو جو ہے نا وہ کسی کے پاس ٹھیک ہے آپ کے دوست ہیں, اس کے پاس پیسہ نہیں ہے, اور آپ جو ہے نا وہ اس کو کسی اچھی جگہ پہ کھانا کھانے جاتے ہو, آپ اس کو پوچھتے بھی نہیں ہو,
آپ اس کو حقیر سمجھتے ہو کہ نہیں یار چھوٹی لو کلاس آدمی میں اس کو ساتھ لے کے جاتا چاہتا. آپ اس کو اپنی گاڑی پہ نہیں بٹھاتے, آپ اس کو اپنی بائک پہ نہیں بٹھاتے, آپ اس کے ساتھ اپنی چیزیں شیئر نہیں کرتے, آپ اس کو حقیر سمجھتے ہو, تو یو آر دا ٹاپ آف دا لسٹ متکبر. اگر آپ سمجھتے ہو ٹھیک ہے اللہ نے مجھے آئی فون دیا ہے ثم الحمدللہ, لیکن میں کسی سیمسنگ والے کو چھوٹا تو نہ سمجھوں. تو اللہ نے دیا, اللہ جب چاہے لے لے. تکبر کا ازالہ اس چیز سے ہو جاتا ہے, تکبر کی کمر اس چیز سے ٹوٹ جاتی ہے. انسان یہ گمان رکھے کہ یار یہ چیز مجھے اللہ نے دی ہے نا, اللہ نے دی ہے, اللہ کبھی بھی چھین سکتا ہے, تو میں کیوں تکبر کروں, میں کیوں جو نا وہ کسی کو چھوٹا سمجھوں. یہ جو چیز میرے پاس ہے یہ میں نے اپنے علم سے تو نہیں نہ لی ہے, یا یہ میں نے اپنی جو ہے نا وہ اپنی ابیلٹی سے تو نہیں نہ لی میں نے, یہ والی چیز اللہ نے عطا کی ہے نا, اور یہ بھی اللہ نے آزمانے کے لیے عطا کی ہے. ٹھیک ہے اس کو جو ہے نا وہ میں ایک اچھا موبائل, یا موبائل کی بات سے کر رہا ہوں, یہ بڑا سیریس میٹر ہے. انسان جو ہے نا وہ چھوٹے موبائل والے کو آج کل کے دور میں دور ہی ایسا آ گیا, اور اچھے کپڑے نہیں پہنتا اس کو سمجھتے کہ یہ حقیر ہے. مٹیریلزم اتنی چھا گئی انسان پہ کہ جب تک انسان مٹیریل اب یار یہ کلی اینڈ پہ مجھے نہ بھول جاتا ہے, مٹیریلسٹک طور پہ جو ہے نا وہ انسان رچ نہ ہو وہ اس کو حقیر سمجھتے ہیں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت بڑا ڈائلیما ہے, ٹھیک ہے نا. اور حق بات کا انکار کر دینا. آپ کو کوئی اسکالر بات کہہ رہے ہیں کہ یار نماز پڑھا کریں, اور جی غریبوں کے لیے نماز, میرے لیے نماز نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. مجھے اللہ نے اتنا مال عطا کیا, میں کیوں اللہ کی عبادت کروں. مجھے دیا ہے اس وجہ سے میرے سے محبت کرتا ہے, اس کو نہیں دیا اس سے محبت نہیں کرتا, تو اس کو چاہیے نمازیں پڑھے. یہ بھی ایک فارم ہے. اس طرح کے لوگ بھی پائے جاتے ہیں, آپ کو جگہ جگہ مل جائیں گے اس طرح کے لوگ. آپ چیک کریں کہ میرے میں تو نہیں ہے یہ والی خرابی, ٹھیک ہے نا. اور حق بات کا انکار کر دینا, کوئی آپ کو بتاتا ہے کہ بھائی جان گالی دینا بری بات ہے, اور جو ہے نا وہ اللہ کی نافرمانی کرنا یہ بری بات ہے, قرآن میں یہ آیا ہے زنا نہیں کرنا, زنا کے قریب نہیں جانا. زنا کرنے کا تو اللہ نے کہا ہی نہیں کہیں پہ بھی, اللہ نے کہا قریب بھی نہیں جانا, ٹھیک ہے نا. ولا تقربوا الزنا, ٹھیک ہے نا. اور دوسرا اللہ نے کہا کہ یار یہ حرام ریلیشن شپ نہیں جو ہے نا آپ رکھ سکتے, یہ ٹھیک نہیں بات, آپ نے جھٹلا دیا. ایک ہوتا قولی جھٹلانا, آپ نے کہا ہاں یار بات تو ٹھیک ہے. ایک ہوتا عملی جھٹلا دینا, اس نے کہا آپ نے اس کو بلاک نہیں کیا, آپ نے اس کو خیر آباد نہیں کہا, آپ پھر اسے چیٹنگ کر رہے ہیں, تو الٹیمیٹلی آپ جھٹلا ہی رہے ہیں نا. تو یہ تکبر کا پیک والا درجہ ہے. آپ کو اگر کوئی حق بات کہتا ہے سمجھ جاؤ, اس کو چھوڑنے کی کوشش شروع کر دو. ایک دوست صاحب نے مجھے کہا کہ یار اس دن سیشن ہوا تو رات کو جو آگے نا میں نے بڑا سوچا اس کے بارے میں کہ یار مجھے چیزیں نہیں کرنی چاہیے, لیکن میں نے اپنے آپ کو روک نہیں پایا. میں پھر جو ہے نا وہ کر لیا, میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, غلطی کو غلط سمجھ کے کر لو. مطلب بات کرنے کا مقصود کو میں پرسنلی سمجھا رہا تھا کہ غلطی کو غلطی سمجھ کے انسان اگر کر رہا ہو نا, تو گمان ہوتا ہے کہ ایٹ سم پوائنٹ انسان جو ہے نا وہ اس سے باز آ جائے, ایٹ سم پوائنٹ انسان توبہ کر لے. ایک انسان غلطی کو غلطی سمجھ ہی نہیں رہا, وہ کیسے بچے گا اس سے؟ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یار یہ والی چیز غلط ہے. حرام ریلیشن شپ, سگریٹ پینا, یہ جب اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا غلط ہے, اس کو ٹھیک سمجھتا ہوا توبہ بھی نہیں کرے گا, وہ کرتا بھی جائے گا. جو انسان غلطی کو غلط سمجھ کے کرتا ہے نا, وہ غلط کرنے کے بعد شرمندہ بھی ہوتا ہے. انسان کی فطرت ہے. آپ بے شک جتنے مرضی بڑے سنر ہو جاؤ, اندر سے ایک آواز اٹھتی ہے, آپ اس آواز کا گلا دبا نہیں نہ سکتے. تو غلطی کو غلطی سمجھ کے انسان اگر کر رہا ہو نا, خیر ان سینس کہ یہ نہیں کہ کرنا شروع کر دو, ایسا کبھی بھی نہیں. غلطی کو غلطی سمجھ کے کرنے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ انسان کو شرمندگی ہوتی ہے, ایک وہ جو ہے نا وہ اندر سے کباہٹ انسان کے اندر آ ہی جاتی ہے. ضمیر لاٹھی ایک بار مارتا ہی مارتا ہے, بھائی تو غلط کر رہا ہے. پھر جب انسان کو جسٹیفائی کر لیتا ہے کہ نہیں یار سب کر رہے ہیں تو میں بھی کر لیتا ہوں, یہ سب سے بڑا سیلف ڈیفense میکینزم انسان اپنا بناتا ہے. جسٹیفیکیشن یہی دیتا ہے کہ یار سب کر رہے ہیں تو میں بھی کر لیتا ہوں, اور یار کیا اتنا سا گناہ ہے, اتنا سا بھی میں, ایک جہنم ایک سیکنڈ کے لیے بھی بہت برا ٹھکانہ ہے, اللہ کا ہزاروں سالوں کے لیے بھی بہت برا ٹھکانہ ہے. تو حق بات کو جو ہے نا وہ جھٹلانا نہیں چاہیے, یہ تکبر کا پیک والا درجہ ہے. اس کے بعد جو ہے نا وہ ایک اور لفظ ہے, اس کو کہتے ہیں تمتع. اس طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں سورہ نمبر 75 ورس نمبر 31, 32 and 33, وَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ, کہ اس نے جو ہے نا وہ حق کو جھٹلا دیا. وَلَا صَدَّقَ, سچ بات نہیں مانی, سچ بات قرآن کو نہیں مانا. وَلَا صَلَّى, اور نماز نہیں پڑھی, سچ بات کو انکار کر دیا, نماز نہیں پڑھی. وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى, اور جھٹلایا بلکہ منہ پھیر لیا. ثم ذهب الى اهله يتمطى, پھر اپنے گھر والوں کے پاس اکڑاتا ہوا چلا گیا. تمطع کا مطلب ہوتا ہے گھمنڈ کرنا, اور تکبر کی وجہ سے بازو پھیلا کے تیز چلنا.
तमत्ता का अरबिक में मतलब ये होता है। अब ये आयत जो है ना वो हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद साहब के ऊपर जो है ना वो ये वाली आयत नाज़िल हुई थी कि उसने हक बात को झुठलाया, फिर नमाज नहीं पढ़ी, ये जो है ना वो इतराता हुआ, बाजू फैलाता हुआ, तेज से चलता हुआ अपने घर वालों की तरफ चला गया, ठीक है ना। तो ऐसे भी नहीं करना चाहिए। और आगे जो है ना वो एक वर्ड इस्तेमाल होता है फ़खरा। फ़खरा का मतलब होता है ऐसी बातों पर इतराना जो इंसान में मौजूद ही ना हो, शेखी बिगाड़ना, अपनी बड़ाई बयान करना, ऐसी खूबियाँ बयान करना जो इंसान में है ही नहीं, और मैं तो बड़ा नेक आदमी हूँ। हालांकि वो नेक जो आपने देखना ना कौन आदमी नेक है, आप इससे अंदाजा कर लें, कभी भी वो ये नहीं कहेगा कि मैं बड़ा नेक आदमी, बात इतनी सी बात है। ऐसी खूबी वो कभी बयान नहीं करेगा जो उसमें हो ही ना, कि मैं तो बड़ा सखी आदमी हूँ, मैं तो किसी को गम में देखता हूँ तो मेरे से तो रहा ही नहीं जाता, हालांकि असल में वो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। ऐसी बातें, ऐसी खूबियां बयान करना अपनी के जो इंसान में मौजूद ही नहीं है, उसके लिए जो ना वो फ़खरा का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। उसके लिए एक और वर्ड यूज होता है फरिहा, हा एंड पे, ठीक है ना, फरिहा, हा वाला। फरिहा का ये वाला लफ्ज़ जो है ना ये दो तरह से जो है ना वो इस्तेमाल होता है। फरिहल क़ल्ब, फरिहन नफ्स। फरिहल क़ल्ब जो होता है ना ये एक अच्छी एट्रीब्यूट है इंसान का। इसका मतलब ये होता है कि इंसान जो है ना वो जो नेमत अल्लाह ने दी है इस पे तहे दिल से इंसान अल्लाह का शुक्रगुजार हो, और ये अच्छी सिफ्त है। मसलन अल्लाह ताला जो है ना वो कुरान पाक में फरमाते हैं सूरह नंबर 10 वर्स नंबर 58, आप कह दीजिए किताब अल्लाह के फजल से मेहरबान, अल्लाह के फजल से नाजिल हुई है, अब जो चाहे इससे जो है ना वो खुश होकर इसकी पैरवी करे, और ये इससे कहीं बेहतर है कि जो लोग जमा करते हैं। आप दुनिया में आसाइशें और ये माल और मता जमा कर रहे हो, इससे कहीं बेहतर वो अल्लाह की किताब है जो अल्लाह ने नाजिल की है। और फरिहा नफ्स ये एक बुरी सिफ्त है, यानी अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा करने की बजाय इतराने लगना और समझना कि ये तो मेरे इल्म से आई है। अब आगे एक और लफ्ज़ इस्तेमाल होता है फरिहा, ठीक है ना। अब ये हा वाला हा है, इसका मतलब ये होता है अपने फन की महारत पर इतराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इंसान जो ना अपने फन पे इतराए कि मैं तो जो ना बहुत बड़ा आलिम हूँ, ठीक है ना, इतराता है इंसान मेरे को बड़ा इल्म है, तो बड़ा मुत्तकी आदमी हूँ, ठीक है ना। और कोई भी दुनियावी फन भी हो, इंसान इतराए और दूसरे को जो ना वो हकीर जाने। इस तरह अब ये वाली आयत जो नाजिल हुई है कि वतनहितून मिनल जिबाल बियूतन फारिहीन, और तकल्लुफ से जो है ना वो पहाड़ों में तराश तराश के घर बनाते थे और फखरिया इमारतें बनाते हो। यानी जो कौम आद और कौम समूद थी ये इतने देव हैकल और इतने जाइंट थे कि पहाड़ों को तराश के उसके अंदर रहते होते थे। उन्होंने भी इतराए कि हमसे ताकतवर कौन है, अल्लाह का इनकार कर दिया। अल्लाह ने फिर ऐसा लेके गए, आज हमें आवाजें भी नहीं सुनाई देती उनकी कि वो कहाँ पे गए। फिर एक और वर्ड इस्तेमाल होता है जिससे खुशी से जुमना नाजो ना आकड़ आकड़ कर चलना, ठीक है ना। तो ये सब फॉर्म्स थी तकब्बुर की जो मैंने आपके सामने बयान की। अब कोई भी बंदा आप देख ले वो इन किसी ना किसी फॉर्म के अंदर वो फंसा हुआ है। या तो वो अकड़ के चलता है, टिकटॉक पे जनाब वो स्लो मोशन हो रहे हैं और वो बटन खोले हुए हैं और वो चल रहे हैं, करा रहे हैं और वो शेखी बिगाड़ रहे हैं। इंसान ऐसी खूबियां बयान कर रहा है जो उसमें है ही नहीं, हक को झुठला रहा है, नमाज नहीं पढ़ रहा, ठीक है ना, और अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री कर रहा है, उनका गलत इस्तेमाल। हर बंदा किसी ना किसी तकब्बुर की फॉर्म के अंदर फंसा हुआ है। तो अल्लाह ने कहा कि अलैसा फी जहन्नम मस्वल लिल मुतकब्बिरीन, अभी आयत पहले हम पढ़ चुके हैं, दोबारा अल्लाह ताला ने नाज़िल की है। फबिअसा मस्वल मुतकब्बिरीन, पहले अल्लाह ताला ने कहा क्या बुरा ठिकाना नहीं है मुतकब्बिरीन के लिए जहन्नम, और यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि फबिअसा मस्वल मुतकब्बिरीन, क्या ही बुरा ठिकाना है। पहले आपसे पूछा, बाद में खुद कह दिया क्या ही बुरा ठिकाना है जहन्नमियों का, तकब्बुर करने वालों का जहन्नम। अच्छा, अब ये तो था बुरा एंड, अब आ जाते हैं अच्छे एंड के ऊपर। फिर जब सारा हिसाब किताब हो गया, जहन्नम में चले गए और वो जिस तरह गए हैं वो आपने देख लिया, और जिस वजह से जाएंगे वो भी आपने देख ली। अब आ जाते हैं नेक लोगों का एंड। अल्लाह ताला हमें इनमें से करे।